نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 349۔ حدیث نمبر 349 کا کچھ حصہ گزشتہ درس میں ہو چکا تھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ حصہ اس کا باقی ہے۔ آج اس درس میں وہ حصہ بیان ہوگا۔ قال ابن شہاب فاخبرن ابن حزم، ابن شہاب سے مراد امام زہری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن حزم نے کہ ان ابن عباس و ابا حبۃ الانصاریہ کانا یقولان، کہ ابن عباس اور حبہ انصاری وہ دونوں فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ گزشتہ واقعہ پیچھے والے حصے میں بیان ہوا ہے، تو مزید ابن شہاب نے جو ابن حزم سے بیان کیا ہے وہ کچھ زائد الفاظ تھے، وہ حصہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ثم اورج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، حتی ظہرت لمستون، یہاں تک میں چڑھا ایک ہموار اور بلند جگہ پر۔ مستون ہموار اور بلند جگہ، وہ کون سی جگہ تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ بہت بلندی اور بہت شان اور اعلیٰ مقام والی جگہ۔ اسمع فی صریف الاقلام، میں سن رہا تھا وہاں قلموں کی چڑچڑاہٹ کی، قلم کے چلنے کی آواز وہ بھی میں سن رہا تھا، یعنی فرشتے جو اللہ کے حکم سے تحریرات کر رہے ہیں ان کی جو آواز پیدا ہو رہی تھی وہ بھی میں سن رہا تھا، یعنی اتنا فرشتوں کے وہ لکھنے کے میں قریب تھا کہ ان کے قلم کے چلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بعض نے مستون کا معنی عرش کیا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو بہرحال حدیث میں لفظ یہ ہے کہ برابر اور بلندی والی جگہ ہے، وہ جگہ جو بھی ہے اس کی کوئی صراحت احادیث میں نہیں آئی۔ قال ابن حزم وانس بن مالک قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حزم فرماتے ہیں اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یعنی اپنی باقی سند کے ساتھ آخر میں یہ بھی اس میں اضافہ ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ علی امت 50 صلاۃ، فرض کی اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں، 50 نمازیں اللہ نے ابتداءً میری امت پر فرض کی۔ فرجعت بذالک، میں ان کو لے کر واپس پلٹا، حتی مررت علی موسیٰ، یہاں تک میرا گزر ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے۔ فقال ما فرض اللہ لک علی امتک، انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قلت فرض 50 صلاۃ، تو میں نے کہا کہ 50 نمازیں۔ قال فرجع الی ربک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس پلٹیے اپنے رب کی طرف، فإن امتک لا تطیق ذلک، بے شک آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گی، اتنی 50 نمازیں ادا کرنے کی ان کے اندر ہمت نہ ہوگی۔ فإن امتک لا تطیق، فرجعت فوضع شطرہا، میں واپس لوٹا، اس کا کچھ حصہ جب وہ ختم کر دیا، کچھ حصہ اس میں تخفیف کر دی۔ شطرہا کا معنی کچھ حصہ، اگرچہ شطر کا معنی نصف ہاف کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اس جگہ کچھ مقدار اس کی مراد ہے۔ اگر نصف والا منع کیا جائے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ آدھی نمازوں کو معاف کر دیا۔ یہ معنی کرنے سے ان روایات کے ساتھ تعارض آتا ہے جن کا 5 نمازوں کی تخفیف کا ذکر ہے، اور بعض روایات کا 10 کا بھی تذکرہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی تعارض تو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نصف 25 نمازی ہیں تو وہ ایک بڑا عدد بیان کر دیا گیا، جو ہر بار 5 والا تھا وہ اس میں اختصار کر دیا، تو یہ طرز تکلم کے اندر ایسی گفتگو میں ہو ہی جاتا ہے کہ کبھی اس کے تمام جزیات کو بیان کیا جاتا ہے، اصل کے اندر
5 5 ہر مرتبہ 5 ہر چکر کے اندر 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی تھی۔ جس روایت میں 10 کا ہے ان کو 2 5 کو اکٹھا کر کے 10 10 کا تذکرہ کیا، اور جس کے اندر شطر کا ہے، نصف کا ہے، اور نصف اگر شطر کا معنی نصف کیا جائے تو پھر اس کے اندر 5 5 یعنی 25، 5 چکر سے اس کے اندر 25 نمازوں کی تخفیف ہے۔ لیکن اگر اس کا معنی کچھ کر دیا جائے تو پھر زیادہ آسانی والا ہے، کچھ نمازوں کی تخفیف کر دی۔ فقال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ راج ربک، اپنے رب کی طرف دوبارہ پلٹیے، دوبارہ جائیے، فإن امتک لا تطیق، بے شک آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہ رکھ سکے گی۔ فرجعت فوضع شطرہا، میں واپس لوٹا تو اس میں پھر کچھ تخفیف کر دی۔ فرجعت الیہ، میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال ارجع الی ربک، انہوں نے پھر یہ کہا کہ دوبارہ پھر اپنے رب کے پاس جائیے۔ فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اتنی کی بھی طاقت نہ رکھ سکے گی۔ فرجعت فقال ہن خمس وہن خمسون، میں واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن خمس، یہ ہیں تو 5، تخفیف کرتے 50 میں تخفیف کرتے کرتے اب 5 ہیں، عدد کے اندر یہ 5 ہیں، وہن خمسون، لیکن اجر و ثواب کے اندر یہ 50 ہیں۔ تو یہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ تمام اعمال کے اندر اس امت کو یہ فضیلت ہے کہ ان کا ایک عمل جو 10 کے برابر ہے، کم از کم وہ 10، اور پھر 10 سے آگے بڑھتا ہے، جتنا اخلاص ہو، جتنا رجوع الی اللہ ہو، اتنا اجر و ثواب اس کا بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا لا یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے ہاں اب باتوں کے اندر تبدیلی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اب آخر اختتام 5 پر ہو گیا، اس سے مزید تخفیف نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی امت یہ اتنی 50 نمازیں ادا نہ کر سکے گی، تو آپ کو بھی تو یہ بات معلوم تھی، تو آپ نے ابتداءً ہی اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کیوں نہ کر دی کہ یا اللہ اس میں تخفیف کر دیجئے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبودیت کے اعلیٰ درجے میں تھے، اور جتنا کہ اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کے اتنے مقام عبودیت کے اندر بہت آگے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ 50 نمازیں، یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک گفٹ تھا، ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا کہ 50 مرتبہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو، ہم کلام ہونا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ سے گزارشات کرنا ہے۔ کہ ایک اللہ کا بندہ 50 مرتبہ اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملے، اس سے اور زیادہ خوش نصیبی کیا ہو؟ تو آپ کی نظر اس مقام عبودیت کی تھی کہ کیا ہی بات اپنے خالق اور مالک کو ایک دن اور رات کے 50 مرتبہ اس سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا۔ آپ سے خوشی سے، فرحت سے کہ اتنی مرتبہ اللہ نے موقع دے دیا۔ یہ تو جب کسی کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت و محبت لگی ہو، دلی محبت ہو، دلی رجحان ہو، تو پھر اس کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کی جو لذت آتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت اپنے خالق اور مالک سے ہے، کہ سب سے زیادہ محبت ایک مومن کو اللہ سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمانداروں کی سب سے شدید ترین محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ آپ تو اس خوشی میں کہ 50 مرتبہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا کہ ہم اللہ سے گفتگو کیا کریں گے، اس سے ہم کلام ہوں گے، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کریں گے، درجات کی بلندی کا سوال کریں گے۔ آپ کی نظر تھی اس طرف۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے توجہ دوسری طرف دلائی کہ یہ ایک واقعی بڑی شرف اور عزت کہ اللہ نے اعلیٰ مقام دے دیا، کہ 50 مرتبہ اللہ نے یہ موقع دے دیا، لیکن دوسری طرف اپنی امت کی
ان کی کمزوری کو بھی مد نظر رکھیں، کیا وہ یہ کام کر سکیں گے؟ تو اس لیے بار بار یہ آپ کو اللہ کے دربار میں حاضروں کو اس کے اندر تخفیف کا مطالبہ کرنا پڑا۔ فقال راج ربک، موسیٰ علیہ السلام نے آخری مرتبہ کہا کہ ایک چکر اور لگا دیجئے۔ فقلت، تو میں نے کہا کہ استحییت من ربی، اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا آتا ہے، اب بار بار 50 سے 50 رہ گئے، ابھی بھی میں جاؤں، اب اس میں اور تخفیف کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 پر ہی کہ اب سے اس سے مزید تخفیف مناسب نہیں ہے، لیکن امت طرح طرح کے مشورے یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک چکر لگا ہی لیتے تو چلو کام صاف ہی ہو جاتا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ سے تعلق کرنے سے بھی ہم گریزاں ہوں۔ اس کے اندر تو بڑی خوشی کے ساتھ، کبھی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا چاہیے۔ چونکہ آپ کو ایک تو 50 سے 5 رہ گئی ہیں، پھر ساتھ اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم جاری ہو گیا تھا لا یبدل القول لدی، آپ کو یقین ہو چکا تھا 5 کے اندر مزید تبدیلی نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ استحییت من ربی، اب رب کے پاس جاتے مجھے حیا آتا ہے۔ ثم انطلق بی حتی انتہا بی الی سدرۃ المنتہا، پھر وہ مجھے لے کر چلے، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ پہنچے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا آخری انتہا جس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت، اس کی کیا ہی کیفیت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، تو وہ ایک انتہائی حد ہے، اس سے آگے مخلوق کا جانا رکاوٹ ہے، وہاں تک پہنچے۔ وغاشیہ الوان لا ادری ما ہی، ڈھانپ رہے تھے اس کو رنگا رنگ چیزیں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی، سونے کے پتنگے، تتلیاں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پتنگے جو ہیں یہ سونے یا چاندی کے، اس طرح کے اور ان کی خوبصورتی حسن وہ بیان سے باہر، وہ اس کے اوپر چہچہا رہے تھے۔ اب اس درخت کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے شاخوں کی، پتوں کی اور اس کے پھل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ بیان سے باہر ہے۔ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ، تو دیکھا میں نے اس کے اندر موتیوں کے خیمے، ایک ایک موتی اس کا خیمہ، کتنا بڑا خیمہ، اس کی 70 میل تک اس کی لمبائی ہے، اس کی چوڑائی ہے، اتنے ایک ایک موتی کے خیمے۔ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور اس کی جو مٹی تھی وہ کستوری کی، جنت کی جو مٹی تھی وہ کستوری کی طرح اس کے اندر خوشبو اور مہک تھی۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، باب تھا کہ کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، کہ اسراء و معراج کے سفر کے اندر آپ پر نماز کیسے فرض کی گئی، اس نماز کی فرضیت کی کیفیت بیان کر دی ہے کہ 5 نمازیں اس انداز میں آپ پر فرض کی، اصل میں وہ 50 تھیں لیکن آخر کار وہ 5 رہ گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 7 صفحہ 270 پر اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ معراج کی رات یہ نماز جیسا عظیم تحفہ آپ کو دیا گیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے سیر کی تو آسمانوں پر آپ نے بے شمار فرشتوں کو دیکھا، اور وہ مختلف عبادت کی حیت اور کیفیت میں تھے۔ کچھ فرشتوں کو دیکھا وہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا وہ قیام میں کھڑے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو دیکھا جب سے پیدا کیا وہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، بعض کو دیکھا وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بعض کو تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت کرنے کی حیت اور کیفیت بڑی پسند آئی۔ کوئی قیام ہاتھ بند کر قیام میں، کوئی جھک کر رکوع میں، کوئی اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے میں، کوئی دوزانوں ہو کر بڑے مؤدب طریقے سے تشہد میں۔ تو یہ فرشتوں کی مختلف حیات اور کیفیات عبادت کی آپ کو بڑی پسند آئی۔
تو جب آپ کو یہ تمام حیاتیں پسند آئی تو اللہ نے آپ کو پھر وہ عبادت دی جس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، وہ نماز کے اندر قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، تشہد بھی، گویا کہ فرشتوں کی جو تمام عبادت کی کیفیات تھیں جو آپ کو بڑی پسند آئی، ان تمام کا مجموعہ نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 431 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ معراج کی رات آپ کو 3 تحفے دیے گئے تھے، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن رسول سے لے کر آخر تک، اور تیسری بات کہ اس امت کے ہر فرد کہ ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا بشرط یہ کہ شرک نہ ہو۔ مشرک کو معافی نہیں ہے، مشرک کے علاوہ کوئی بھی ہے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی اس امت کا ایک خاص ایک خوبی اور اس امت کو خاص ایک انعام دیا گیا کہ ان کے گناہوں کی آخر کار معافی ہے سوائے شرک کے۔ وہ اللہ کی مرضی کہ دوسرے جو گناہ ہیں وہ سزا دے کر معاف کرے یا بغیر سزا کے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ البتہ شرک کے بارے میں تو حتمی فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو بھی ہو، ویغفر ما دون ذلک من یشاء، اس کے شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا، صغیرہ ہے کبیرہ ہے، اس کو اللہ معاف کر دے گا، اس کے لیے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے یہ حتمی فیصلہ کر رکھا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے علم میں، اس کے تصرف میں کسی ہستی کو شریک کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 350، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح ابن کیسان عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرض رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر۔ اس روایت میں نماز کی رکعات کی تعداد کا تذکرہ ہے۔ کیفیت عددی، نماز کی کیفیت عددی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نمازوں کی تعداد، ایک ہے نمازوں کی رکعات کی تعداد۔ نمازوں کی تعداد گزشتہ روایت میں بیان کر دی گئی کہ وہ 5 ہیں۔ فرض پہلے 50 کی گئی تھی، اس کے اندر تخفیف کر کے 5 رہنے دی، اب ادائیگی کے اعتبار سے 5 ہے لیکن اجر و ثواب 50 کا باقی رہا کہ ان کے اندر رکعات کی تعداد وہ فرمایا کہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا، فرض کیا تھا اللہ نے نماز کو جب بھی فرض کیا تھا، رکعتین 2 رکھتے فی الحضر و سفر، اقامت کی حالت میں بھی اور سفر کی حالت میں بھی۔ ابتدا کے اندر نماز کی 2 رکھتے ہی تھی، خواہ مسافر ہے خواہ مقیم ہے، سوائے مغرب کے استثناء ہے، جس طرح مسند احمد کی حدیث میں 26,338 میں اس کی وضاحت ہے، اور امام بخاری بھی کتاب الحجرہ حدیث نمبر 3,935 کے اندر لائی ہے کہ مغرب کی نماز ابتدا ہی سے 3 رکعتیں تھی۔ یہ سفر اور حضر کے اندر ابتدا میں اور انتہا میں اس کی کیفیت ایک ہی رہی۔ فرض کی اللہ تعالیٰ نے نماز جب بھی فرض کی تھی 2 رکعتیں، فی الحاضر، حضر میں بھی یعنی اقامت کے حادثے میں بھی، بس سفر و سفر میں بھی۔ وہ اقرت صلاۃ و سفر، تو باقی رکھی گئی سفر کی نماز تو اسی طرح 2 رکعتیں باقی رکھی گئی۔ وزید فی صلاۃ الحضر، اور زیادہ اضافہ کر دیا گیا اقامت کی نماز، حالت مقیم حالت کی جو نماز اس کے اندر اضافہ کر دیا، 2 کے بجائے 4 رکعتیں کر دی گئی۔ لیکن صبح کی تو 2 کی 2 ہیں، مغرب کی پہلے بھی 3 تھی بعد میں 3، باقی ظہر، عصر اور عشاء ان کی 2 رکعتوں کے بجائے اس میں 4 رکعتیں کر دی گئی، یعنی اقامت کی حالت میں
مقیم آدمی یہ 4 رکعتیں ادا کرے گا، البتہ مسافر کے لیے وہ پہلی کیفیت ہی 2 رکعتیں والی ہوگی۔ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، دوسرا باب ہے کہ نماز واجب ہے کپڑوں میں، کپڑوں کے ساتھ کپڑوں کے اندر نماز ادا کرنا یہ لازم ہے، برہنہ حالت میں، خواہ انسان تنہائی میں ہو یا دوسروں کی موجودگی میں ہو، اپنے عورے کا ڈھانپنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنایا کرو زینت ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت زینت اپناؤ، زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد ستر عورہ ہے، جو نماز کے علاوہ بھی فرض ہے، حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی اکیلا آدمی برہنہ حالت میں ننگی ہاتھ میں نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے نماز کے وقت باقی دیگر خوبصورتی اختیار کرنا، کہ نماز کے وقت خوبصورت کپڑے، خوبصورت کیفیت اور حیت بنانا، یہ الگ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جمعہ اور عیدین کے لیے ثابت ہے۔ جمعے کے دن اور عید کی نماز کے لیے آپ اچھا لباس، خوبصورت لباس اور خوشبو وغیرہ اور دیگر جو حسن والی کیفیات ہوتی ہیں وہ اختیار کرتے۔ ہر نماز کے لیے ٹیپ ٹاپ کرنا، کنگھی کرنا، باقی اور چیزیں کرنا، یہ نبی سے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگوں نے خذوا زینتکم عند کل مسجد سے یہ معنی لیا کہ زینت اختیار کرو، تیل شیل لگاؤ، کہ پاؤڈر شاؤڈر لگانا، میک اپ کرنا، خوبصورت بننا، تو یہ خوبصورتی اختیار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ یہ خذوا زینتکم عند کل مسجد کے زمرے کے اندر اس کو لانا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے مراد عورے کا ڈھانپنا ہے۔ ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور جو نماز پڑھے کپڑے کو ایک ہی کپڑے کے اندر لپٹ کر، ایک ہی بڑی چادر ہو اس کو اپنے جسم پر لپیٹ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے عورے کا ڈھانپنا لازمی ہے۔ عورہ کتنا ہوتا ہے؟ محدثین کے نزدیک ناف سے لے کر گھٹنے تک اور کندھوں کا ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے لازمی ہے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اور کندھوں کا ڈھانپنا یہ لازمی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھانپنا لازمی ہے، باقی کندھوں کا ڈھانپنا بھی لازم نہیں ہے۔ حنفی علماء کے نزدیک، حنفی فقہا کے نزدیک صرف عورہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا ہی عورہ ہے، تو باقی جسم پورا کا پورا، پیٹ بھی، کمر بھی، کندھے بھی ننگے ہوں، نیچے ٹانگیں بھی ننگی ہوں، تو حنفی مذہب کے نزدیک بھی نماز ان کی درست ہے۔ باقی جو مسئلہ سر کا ڈھانپنا، ٹوپی کا رکھنا، پگڑی کا رکھنا، تو یہ نماز کے لیے کوئی کسی کے نزدیک بھی یہ ضروری نہیں ہے، جس طرح کہ آج ہمارے ہاں اس میں افراط و تفریط پیدا کر دی گئی ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ذکر کیا جاتا ہے سلمہ بن اکوع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یَذُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، وہ بٹن لگا لے اگرچہ کانٹے کا ہی ہو، بٹن لگائے اگرچہ کانٹے ہی کا اگر کیوں نہ ہو۔ وفی اسنادی نظر، لیکن اس کے سند کے اندر کچھ کمزوری ہے، نظر ہے۔ یہ روایت جو ہے امام بخاری اپنے التاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ 296 پر لائے ہیں، اور امام ابو داؤد بھی حدیث نمبر 632 کے تحت، اور امام ابن خزیمہ سے ابن خزیمہ کے حدیث نمبر 777 میں، اور اس طرح ابن حبان بھی یہ روایت لائی ہے۔ اس کے اندر واقعہ یہ ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول انی رجل اتصید، میں آدمی کو یہ شکار وغیرہ کے لیے عام طور پر جاتا ہوں، افاصلی فی القمیص الواحد، کیا میں ایک ہی قمیص کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم ذرہ ولو بشوکۃ، آپ نے فرمایا کہ ہاں
اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کانٹے وغیرہ کا اس کو بٹن لگا دیا کرو۔ اصل کے اندر ان کی جو قمیص ہوتی تھی وہ آگے سے کھلی ہوتی تھی جس طرح شرٹ ہوتی ہے، تو اگر وہ پہنی بھی ہو تو رکوع سجدے میں جاتے وقت یا ہوا کے وجہ سے کپڑا ہٹنے کی وجہ سے عورہ ننگا ہونے کا خطرہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آگے والے حصے کو اس کو باندھ لیا کرو، کوئی بٹن وغیرہ نہیں ہے تو کوئی کانٹا وغیرہ لگا کر ہی اس کو آپس میں جوڑ لیا کرو تاکہ ہوا سے عورہ ننگا نہ ہو جائے، وہ کپڑا ہٹ نہ جائے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے لیے عورے کا ڈھانپنا یہ شرط ہے، باقی عورے کے علاوہ باقی جسم کا ڈھانپنا شرط نہیں، البتہ کندھوں کے ڈھانپنے کے الگ سے اسے واضح نص موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سند کے اندر کلام ہے، کمزوری ہے، لیکن کئی سندیں یہ اسی مفہوم کی ہیں، ان تمام کو ملایا جائے تو وہ مجموعہ جو ہے وہ مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ روایت قابل قبول ہے اور قابل حجت ہے، فی نفس اس کے اندر کلام ہے، لیکن متعدد روایات کے ملنے سے یہ حسن لغیری کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یری فیہ اذن، جو آدمی نماز پڑھے ایسے کپڑے کے اندر جس کپڑے کے ساتھ اس نے اپنے بیوی سے تعلقات قائم کیے ہوں، جب تک اس کے اندر کوئی اذیت والی کوئی نجاست وغیرہ نظر نہ آئے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ کپڑے کے لیے دو ہی شرطیں ہیں، ایک تو کپڑا ساتر ہو، دوسرا پاک ہو۔ کپڑا ساتر ہو یعنی عورے کو ڈھانپے، اور دوسرا پاک ہونا، یہ دو شرطیں ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے ریشمی لباس کی ممانعت ہے، تصویروں والا لباس مرد عورت جس کا زیرو کی تصویریں، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اسی طرح مرد عورت کے مشابہ اور عورت مرد کے مشابہ کے کپڑا پہنے، اس کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کپڑا ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے، جس سے عورت ڈھانپا جائے، وہ نماز پڑھ کر وہ اوڑھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی رہا کہ ایسے کپڑے جس کے اندر خاوند بیوی نے آپس میں تعلقات قائم کیے ہیں، تو وہ کپڑے صرف تعلقات کی وجہ سے نجس نہیں ہو جاتے۔ مثلا پسینہ بھی آیا انسان کو، اگرچہ جسم جنابت والا تھا، غسل فرض تھا، پسینہ آیا ہے اور پسینہ کپڑے کو لگا ہے تو وہ کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر نجاست لگی ہے، مادہ اس پر لگا ہے کپڑے پر، تو پھر تو اتنا حصہ دھونا پڑے گا۔ مادہ منویہ جتنے حصے پر لگا ہے وہ تو دھونا ہے، اگر نہیں لگا تو صرف جسم کے ساتھ کپڑے کے لگے رہنے کی وجہ سے یا جنابت کی حالت میں پسینہ آنے کی وجہ سے کپڑے کے اندر وہ پسینہ جذب ہو گیا ہو، اس سے وہ کپڑا نجس اور پلید نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ایسے لباس میں، ایسے کپڑے میں جس میں خاوند بیوی نے تعلقات قائم کیے ہیں، ان کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کے اندر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہ ہو۔ یہ اثر جو امام بخاری نے بیان کیا ہے، جس کے اشارہ کیا ہے، اس کو متصل سند کے ساتھ امام ابو داؤد حدیث نمبر 366 کے تحت، اور امام نسائی حدیث نمبر 294، اور صحیح ابن خزیمہ کے حدیث نمبر 776، اور ابن حبان کے حدیث نمبر 2331 میں اس کو بیان کیا ہے، جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ہے کہ انو سأل اخت ام حبیبہ، ان کی حضرت معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، سوال ان سے یہ کیا کہ اللہ کے رسول اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے جس کپڑے کے ساتھ انہوں نے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوں؟ قالت نعم، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ جی ہاں، اذا لم یری فیہ اذن، جب اس کے اندر کوئی اذیت والی چیز نہ ہوتی۔ تو ثابت سے یہ کیا کہ کپڑا ساتر، عورے کو ڈھانپنے والا اور پاک ہو تو اس کے اندر اس کو پہن کر نماز پڑھنا درست ہے۔ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ طواف کرے کہ بیت اللہ کا ننگی حالت میں، برہنہ حالت میں بیت اللہ کا کوئی طواف نہ کرے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ کرتے تھے
کہ کپڑے اتار کر سائڈ پر کر دینا اور برہنہ حالت کے اندر یہ طواف کرنا، جس کی صراحت امام بخاری آگے حدیث نمبر 369 کے اندر بھی لائے ہیں، اور امام احمد نے بھی یہ روایت حسن درجے کے ساتھ بیان کی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا تو ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اعلان کر دینا کہ کوئی آدمی اس سال کے بعد برہنہ حالت میں طواف نہ کرے اور نہ کہ مشرک جب وہ بیت اللہ کے قریب آ سکتا ہے۔ تو جب بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں کرنا جائز نہیں ہے تو نماز یہ بالاولیٰ برہنہ حالت میں ننگی حالت میں پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔